شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور میرا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے، الرحمن رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں سکھایا ہے اور ہمارے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اس کو جو ہے پڑھنے سے ہمیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہدایت بھی ملتی ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک اس لیے دیا ہے دوستو کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں وہ سب ہم ماننے کی جو ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اس پاک ذات نے پیدا کیا ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، پاک ہے، اور اسی نے ہمیں جو ہے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس دنیا میں آ کر، اور اسے بولنا سکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بولنے کی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے جس سے ہم بولتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں۔ آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں، یعنی کہ سورج اور چاند مقرر حساب سے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دفعہ حکم دیا ہے کہ تم نے جو ہے ان میں اس مدار میں گھومتے رہنا ہے، اور وہ روز قیامت تک اللہ کا حکم مانتے رہیں گے، اور وہ مقررہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹائم دیا ہے اس وقت تک وہ گھومتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی طاقت ہے۔ اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس آیت میں ترجمہ ہے کہ جو ستارے ہمیں آسمان میں نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو بالکل بھول چکا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اس نے اللہ کو جان دینی ہے۔ ایک انسان ہی ایسا بدبخت ہے جس کے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ اس نے سجدہ کرنا ہے۔ بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بھول چکے ہیں اور فرض نمازوں کو بھول چکے ہیں۔ 95% لوگ جو ہے نماز سے دور ہو چکے ہیں، حالانکہ ستارے جو ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن انسان اتنا غافل ہو چکا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتا اور اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، جتنی بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ستارے اور درخت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں اور یعنی کہ اس میں غفلت نہیں کرتے، تو ہم انسان جو ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں سجدے سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے جو ہم یہ نیلے رنگ کا دیکھتے ہیں کہ دن کے ٹائم نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، اور ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے ہمیں صرف نیلا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیلے رنگ کی چھتری ہمارے سروں پر بنا دی ہے، اور رات کے ٹائم ان پر جو ہے ستارے آ جاتے ہیں، چاند آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی طاقت ہے میرے پاک پروردگار کی کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والے ہیں کہ رات کے ٹائم جو ہے اس میں ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں،
اور دن کے ٹائم جو ہے وہ آسمان بلند جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی نے ترازو رکھی ہے، یعنی کہ جو روز محشر والے دن ہمارے حساب کتاب جن میں تلیں گے۔ تو دوستو اس سے اگلی آیت ہے اس کا ترجمہ، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ ترازو جو ہے دوستو، یہ جو دنیا کا ترازو ہے اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے تولنے میں غلطی نہ کرو، کسی کو کم تول کر نہ دو، پورا تول میں حساب کتاب رکھو۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قرآن پاک میں ہمیں حکم دیے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، وہی سارے کام جو ہے ہم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، تو ہم وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے اور بہت برا عمل ہے۔ تو دوستو اس سے اگلی آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ الرحمن کی، اس کا ترجمہ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی اسی طرح بات آ جاتی ہے ترازو والی دوستو، کہ انسان جب کوئی چیز تولتا ہے تو اس کو پورا تول کر دے، کسی کو کم نہ دے۔ روز قیامت والے دن دوستو ہم 1 روپیہ جو ہے وہ کہیں سے بھی اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے اگر اعمال میں سے 1 روپیہ بھی کم ہو گیا اور ہمارے اعمال کم پڑ جائیں گے، ہم 1 روپیہ وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ناجائز کرتے ہیں، کسی کا یعنی کہ ہم مال جو ہے وہ ہڑپ کرتے ہیں، یعنی کہ کم، مثال کے طور پر ایک کسٹمر آتا ہے ریڑھی والے کے پاس، تو وہ اس سے پھل خریدتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے 1 کلو کی بجائے اس میں سے تھوڑا سا کم کر دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں دھوکہ ڈال کر تو وہ اس کو پیسے پورے لے لیتا ہے۔ تو روز قیامت والے دن دوستو وہ جو تھوڑی سی قیمت اس نے اپنے فائدے کے لیے رکھی تھی اس دنیا میں، وہ قیامت والے دن اس کے لیے بہت بڑا وبال جان بن جائے گا، اور وہ جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکے گا۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے، جو بھی بھائی یا بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر ان کا ایسا کوئی کام ہے جس میں وہ ناپ تول کرتے ہیں یا پیمانے والا ان کا کام ہے، تو اگر وہ ایسا غلط کام کرتے ہیں تو آج ہی سے سچی اور پکی نیت کر لیں کہ وہ آئندہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے، اور جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس دنیا میں، ان سب کے لیے زمین کو جو ہے وہ بچھا دیا ہے۔ زمین ایک کارپیٹ کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول دی ہے۔ حالانکہ ہم اوپر سے سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین جو ہے وہ گول نظر آتی ہے، لیکن جب ہم زمین پر آتے ہیں اور چلتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ بالکل سیدھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ جو زمین ہے وہ ہوا میں کھڑی ہے اور ہم اس پر چل پھر رہے ہیں، اور کارپیٹ کی طرح جو ہے ہمیں یہ نظر آتی ہے بالکل سیدھی، اور ہم اس میں ذریعہ معاش بھی تلاش کرتے ہیں، اپنی روزی بھی کرتے ہیں، اور اسی میں ہم دن رات رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور اسی میں ہم نے جب مرنا ہے تو دفن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس میں میوے ہیں اور گوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ اب دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جتنے بھی میوے ہیں ان میں یعنی کہ کھجور ہے، بہت سارے میوے ہیں، ان کے گوشے ہیں، ایک یعنی کہ کتنا ہی بہترین اور میٹھا پھل ہے کھجور کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم اسے کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اس زمین کے اندر سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اس آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھوس والا اناج یعنی کہ یہ جو گندم ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کی وجہ سے یہ نعمت ہمیں جو ہے وہ عطا ہوئی ہے، اور ہم وہ گندم کا دانہ کھاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور خوشبودار پھول بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں سے پیدا کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، اور ان کے طرح طرح کے جو ہیں کلر ہوتے ہیں، اور ان کی خوشبوئیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب اس رحمان ذات نے پیدا کیے ہیں ہمارے لیے، اور اس زمین سے جو ہے وہ اگائے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اب اس آیت میں ترجمے میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے انسانوں سے اور جنات سے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو دوستو ہم تو کچھ بھی نہیں جھٹلا سکتے، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس دنیا میں جھٹلائے گا وہ بہت ہی بدبخت ہے، اور وہ ناشکرہ ہے، اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اس نے انسان کو بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے جو یعنی کہ ٹھیکری کی طرح تھی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری سے سبحان اللہ اتنے انسانوں کو بنایا ہے جو روز قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور روز قیامت تک جو ہے مرتے بھی رہیں گے، پیدا بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ دل میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنے تمام جو اعمال ہم نے کیے ہوئے ہوں گے ان سب کا ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیکری والی جو مٹی ہے اس سے پیدا کیا ہے، اور جو جنات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، جو کہ ہم انسانوں کو نظر نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو دوستو اتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہم کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کی نعمت کو جھٹلائیں؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، نہیں۔ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس قرآن پاک کی آیت میں ترجمے میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دونوں جو مشرق اور مغرب ہیں ان دونوں کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے اس کا بھی پروردگار جو ہے وہ پاک پروردگار ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، جو اتنی طاقت رکھتے ہیں، اور ان دونوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دو دریاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جس میں یعنی کہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں، ایک کا رنگ اور ہے دوسرے کا رنگ اور ہے، تو وہ دریا جو ہیں آپس میں مل جاتے ہیں لیکن ان کا رنگ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کتنی ہی طاقت ہے میرے پاک پروردگار کی۔ ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ کر دی ہے جس سے جو ہے وہ آپس میں دونوں دریا مل نہیں سکتے اور ان کا رنگ ایک نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو دوستو، ہم کسی بھی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نہیں جھٹلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ ان دریاؤں میں سے دوستو یہ جو ہار نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں جو خوبصورت قسم کے ہوتے ہیں، ہمارے دل کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہم ان سے جو ہے وہ زیور بھی بناتے ہیں اور اپنے کپڑوں پر بھی لگاتے ہیں اور خوبصورت کشیدہ کاری بھی ان سے ہم کرتے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ سمندروں میں جو اتنے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو غرق کر دے، لیکن اللہ نے سبحان اللہ پانی میں اتنے بڑے جہاز چلتے ہیں جو پہاڑوں کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اور اللہ کی نعمت سے، فضل سے جو ہے وہ دریاؤں کو چیر پھاڑ کر سمندروں کو ان میں چلتے ہیں۔ پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ تو دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور دن رات بس یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پیسہ کما لیں اور اپنا بینک بیلنس بنا لیں اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اسی دنیا میں ہم اپنے پاس پونجی جمع کر لیں، لیکن وہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اور دنیا میں یہ جو جتنے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں، انسان بنائے ہیں، مخلوقات بنائی ہے، زمین پر غرض جو بھی چیز ہے وہ سب فنا ہو جانی ہے۔ صرف انسان کے جو اعمال ہیں وہ انسان کے ساتھ جائیں گے، باقی تمام چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس پوری کائنات میں سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف پاک پروردگار کی ذات رہے گی اور ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ صرف باقی رہیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے وہ زمین پر ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں اور اس کی ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
قرآن پاک کی اس آیت سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، انسانوں کو اور جنات کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان قریب وہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے آپ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمان اور زمین میں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کو اور جنوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ دیکھیں دوستو، انسان بے شک بہت ہی کمزور طبیعت کا ہے اور کمزور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، لیکن انسان کی سوچ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر لوں گا، لیکن انسان کچھ کر نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا ہمیں کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے انسانوں کو اور جنوں کو تو زمین اور آسمان کے کناروں سے ذرا نکل کر دکھاؤ۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، روز قیامت والے دن جب قبروں سے تمام جو مردے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم نکلو باہر، تو ایک اشارے کی دیر ہے، زمین کے اندر جتنے بھی انسان دفن ہوں گے وہ سب ایک سیکنڈ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنی طاقت ہے سبحان اللہ میرے پروردگار کی۔ اور ان پر جو ہے اس وقت جو کافر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان پر جو ہے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو دوستو، جو لوگ اس دنیا میں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں کہ ہم تو بہت طاقت والے ہیں اور فلاں ہیں ڈھمکا ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اٹھائے گا اور ان پر جو غرور کرتے تھے اور مشرک تھے، منافقین تھے، ان پر اللہ تعالیٰ شعلے اور دھواں چھوڑ دے گا، تو اس ٹائم دیکھنے کا مقام ہوگا کہ ان کا کیا حال بنے گا۔ جو دنیا میں کہتے تھے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جب ان کو وہاں پر آگ کے شعلے لپیٹ لیں گے تب ان کو پتہ لگے گا، پھر ان کا سارا مقابلہ ادھر ہی رہ جائے گا اور ان پر اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب کریں گے۔ پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسا کہ سرخ چمڑا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس میں اس صورت مبارکہ میں الرحمن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے برپا ہونے کا بھی ذکر ہمیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا۔ یہ جو آسمان ہمیں عام روٹین میں ابھی جو نارمل ہے ہمیں نیلے رنگ کا لگتا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے آسمان کو۔ روز محشر والے دن، قیامت والے دن یہ پھٹ جائے گا اور یہ سرخ رنگ کا ہو جائے گا، تو وہ منظر دیکھنے کا ہوگا اور اللہ معاف کرے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا، یعنی کہ چمڑے کی مانند لال ہو جائے گا۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ اس دن انسانوں اور جنوں سے
جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ جتنے کام کیے ہیں اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنات سے اور انسانوں سے پوچھیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے، بدکار ہوں گے، جو اللہ کی راہ پر نہیں چلتے تھے، جو شیطان کے رستے پر چلتے تھے اور نعوذ باللہ شرک کرتے تھے، اس دن اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو پکڑ لے گا اور ان کا جو حلیہ ہوگا وہ ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہیں گناہ گار ہیں۔ جب روز قیامت والے دن وہ قبروں سے اٹھیں گے تو صاف پتہ لگے گا کہ وہ گناہ گار ہیں۔ ان کے جو چہرے ہیں وہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہیں گناہ گار ہیں، انہوں نے دنیا میں جو ہے شرک کیا تھا، کفر کیا تھا، تو ان کا چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ گار لوگ ہیں، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، توبہ۔ دوستو ان کی جو پکڑ ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے جو بال ہیں پیشانیوں سے وہ کھینچ لو، اور ان کے قدموں کو جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پکڑ لے گی اور وہ جو ہے جکڑے جائیں گے، ہل بھی نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے۔ تو وہ کیا ہی منظر ہوگا خوفناک۔ تو اس لیے دوستو جو بھی بھائی یا بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو غیر مذہب ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کلمہ پڑھ لیں، اس میں بہت فائدہ ہے۔ روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آج ان لوگوں کے پاس موقع ہے، کل کلا کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ اور جو ہم مسلمان ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی راہ پر چل پڑیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں وہ سب مانیں تو بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے دوستو جہنم کے بارے میں، جسے لوگ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو غیر مذہب ہیں، وہ اس جہنم کو جو ہے وہ جھوٹا سمجھتے تھے، اور جب وہ اس میں جائیں گے اس کو دیکھیں گے سامنے سے پھر وہ توبہ کریں گے، لیکن اس ٹائم جو ہے دوستو توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ جو جہنم ہے وہ جب ان کے سامنے آئے گی تو تب ان کو پتہ لگے گا، اور اس دن ان کے لیے کوئی بھی بات جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جہنم کو دنیا کے اندر جھوٹا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں، کیا جنت اور کیا دوزخ، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تو جب وہ ان کے سامنے لائی جائے گی تب وہ روئیں گے، گالیاں نکالیں گے، اپنے آپ کو پیٹیں گے، مریں گے، تب اس ٹائم کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ بھی ہاں دوزخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے مسلمانوں کو بچائے۔ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ دوستو دوزخ جو ہے اس میں کھولتے ہوئے پانی ہوں گے، پورا جتنی بھی دوزخ کے ارد گرد کی دیواریں ہوں گی ان میں نہریں ہوں گی، وہاں پر کھولتے ہوئے گرم پانی ہوں گے پورا چاروں طرف سے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کتنی ہی ہولناک اور خطرناک جگہ ہے، جہاں پر کافروں کو اللہ تعالیٰ رکھے گا، جو شرک کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور اتنا گرم پانی وہ ہوگا کہ وہ اس سے جو ہے باہر نہیں نکل سکیں گے، اور پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، یعنی کہ
اللہ معاف کرے، وہ جو پانی ہے وہ ان کے ارد گرد ہوگا اور اس کے اندر جو ہے وہ گریں گے اور وہ پھر اس میں چکر کھاتے رہیں گے اور ان کا برا حال ہو جائے گا، اور پھر وہ وہاں پر روئیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے یا اللہ ہمیں اس سے نکال دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ پر آ جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس وقت جو ہے دوستوں موقع نہیں ملے گا۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جنت والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ یا جو عورت اپنے پاک پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اس کے دل میں یہ خوف رہا کہ اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، دنیا میں وہ نیک اعمال کرتا رہا اور برے اعمال سے بچتا رہا، تو اس ڈرنے والے شخص کے لیے، مرد ہو یا عورت، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنت کا احوال کہ جنت میں بہت سی ٹہنیاں ہیں، اور ٹہنیوں والی اور شاخوں والی 2 جنت ہیں۔ سبحان اللہ۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، یہ جو 2 جنتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں 2 چشمے ہیں، 2 نہریں ہیں، اور سبحان اللہ وہاں پر جو چشمے ہوں گے وہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا، 5 وقت نماز باجماعت پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، تو وہاں پر جو ہے میوے ملیں گے جو ہم اس دنیا میں کھاتے ہیں۔ 2 قسم کے میوے ہوں گے، اور جیسے ہی انسان کا دل کرے گا کہ اس کا دل کر رہا ہے کہ اس نے کھانا ہے، تو وہ اس کو جو ہے فوراً اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر عطا کرے گا، اور جنت کی کیا ہی بات ہے، وہاں پر جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہوں گی وہ وہاں پر سکون سے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا مزہ اٹھائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جنت والے جو ہے وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تخت ہوں گے بڑے بڑے، وہاں پر تکیہ لگا کر فرشوں پر بیٹھے ہوں گے، اور جن کے جو استر ہیں، جو یعنی کہ ان کے اوپر کپڑا ہوگا وہ ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب انسان وہاں پر تختوں پر بیٹھا ہوگا تکیے لگا کر، تو میوے ان کے قریب آ جائیں گے اور وہ توڑ توڑ کر کھائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمانوں، جنت کے اندر نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی۔ جو انسان دنیا میں غلط کام نہیں کرے گا، صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو وہاں پر ان کو جو ہے بالکل پاک صاف ان کی جو ہیں حوریں ان کو عطا ہوں گی، اور وہ اللہ کا شکر وہاں پر ادا کریں گے۔ پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یا قوت اور مونگے کے ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ موتی کی طرح دوستو حوریں ہوں گی، جیسے یعنی کہ موتی چمکتے ہوتے ہیں، اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ سبحان اللہ۔ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دو جنتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس کے بعد دو اور جنتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور بھی دو جنتیں ہوں گی۔ پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اب جو دوسری اور جنتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو رنگ ہے وہ گہرا سبز مائل ہوگا، اور بہت ہی خوبصورت وہ رنگ ہوگا۔ ان دو جو جنتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو دوسری جنت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جنتیں، ان میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دو جوش والے ابلنے والے چشمے ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ان دو جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہر طرح کے میوے بھی ہوں گے اور کھجور اور انار بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ جو ہم دنیا میں انار اور کھجور وغیرہ کھاتے ہیں تو ان سے کئی گنا وہ میٹھے ہوں گے اور تازہ ہوں گے، اور وہاں کی جو جنت کی میوے ہیں ان کی کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو دوسری جنتوں کے بارے میں جو دو ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو حوریں ہوں گی ان کا جو رنگ ہے وہ بھی سبحان اللہ سفید ہوگا، اور وہ خیموں میں ہوں گی، خیموں کے اندر رہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پس تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، یعنی کہ وہ بالکل
پاک صاف ہوں گی، اور ہر جو جنت میں مرد ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ تحفہ دیں گے، وہ صرف اسی مرد کی ہوں گی۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ سبز مستندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جو حوریں ہیں وہ سبز تختوں پر اور فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، یہ تھی سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور جو تھوڑی سی تفسیر میں نے آپ کو پڑھ کر سنوائی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو ہے ایمان تازہ ہوگا۔ اور دوستو، اب اس سورۃ الرحمن میں قرآن پاک کی جو سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بتا دی ہیں۔ تو دوستو، سورۃ الرحمن کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں ہیں، جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہوں گی، جو کہ روز قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو عطا فرمائیں گے وہ جنت کی صورت میں ہوں گی، اور جنت کے اندر کتنی قسم کے میوے ہیں اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ دی ہیں، جو انسان کو وہاں پر بھی ملے گی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، جو مومن مرد ہوں گے اور جو مومن عورتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو دوزخ کا احوال ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو جو بھی بھائی یا بہن جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مذہب ہیں، جو نعوذ باللہ اللہ کو نہیں مانتے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آج ہی سے سچی توبہ کر لیں اور کلمہ پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ کفر کی بجائے اللہ کے راستے پر آ جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے با جماعت ادا کریں، نہ کہ ہم دنیاوی کاموں میں جو ہے اپنا سارا دن صبح سے لے کر رات تک جو ہے وہ ضائع کر دیں۔ دوستو، ہمیں بھی دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے۔ صرف ہم کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ آزاد ہو چکے ہیں، ہماری جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو۔ اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اعمال اچھے نہیں کرتے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نہیں مانتے، تو ہمیں بھی اپنے بارے میں پھر فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا قبر میں اور روز قیامت والے دن کیا حال ہوگا۔ دوستو، زندگی جو ہے دنیا کی یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نے جو ہے یہ والے عمل کرنے ہیں،
اللہ کے حکم ہیں اگر وہ ہم نہیں مانیں گے تو ہم بہت ہی خسارے میں چلے جائیں گے، اور ہمارا جو ہے دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اب جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کرنے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، ہم اس کے اپوزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا جو رزلٹ ہے دوستو وہ بہت ہی بھیانک ہے اور بہت ہی خطرناک اس کا رزلٹ ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یعنی کہ اب ایک دکاندار ہے تو اس نے ایک چیز تولی ہے اور اس میں جو ہے اس نے اس کا جو ہے اجرت جو اس کے پیسے ہیں چیز کے وہ پورے لے لیے ہیں، اور اس بندے کو اس نے شاپر میں جو چیز ڈال کے دی ہے وہ اس میں تول میں کم تھی، تو اب اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، سخت منع فرمایا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ لیکن ہم انسان ہیں، مسلمان جو ہیں، ہم وہ سارا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ جب تک دوستو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آئے گا، نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے، نہ ہم غلط کام چھوڑیں گے، ہم زنا بھی کریں گے شیطان ہم سے کروائے گا، ہم شراب بھی پئیں گے شیطان ہم سے کروائے گا، ہم جوا بھی کھیلیں گے شیطان ہمیں لے جائے گا، آؤ بھئی اس میں تو بڑے مزے ہیں، بڑا فائدہ ہونا ہے۔ اسی طرح شیطان ہم سے جھوٹ بھی بلوائے گا، شیطان ہم سے ہم جنس پرستی بھی کروائے گا، اور شیطان جو ہے ہمیں ماں باپ کی نافرمانی بھی کروائے گا۔ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو ہمیں نماز سے بھی چھڑوائے گا، کہے گا نہ یار نماز نہ پڑھو بھائی، ادھر بیٹھے رہو، اب اچھی بلی فلم لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے میں مکمل دیکھتا ہوں، اور جو ہے بعد میں دیکھ لیں گے نماز کو۔ تو دوستو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے خرابی کا سبب بن رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھنا شروع کریں۔ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اللہ کی راہ میں وہ ہے نماز، پھر اس کے بعد قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیے ہیں، پھر اس کے بعد حدیثیں پڑھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ اب ہم گھر میں مثال کے طور پر میں والد ہوں، اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے مووی لگا کے بیٹھ جاؤں اور ٹی وی لانچ میں بیٹھ جاؤں اور ریموٹ میرے ہاتھ میں ہو، تو میں نے انڈیا کی مووی لگا لی یا انگلش مووی لگا لی، تو اس کو جو میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں دیکھنا شروع کروں گا اور میرے جو بچے ہیں، جو میری بیوی ہے وہ بھی دیکھے گی کہ بھی میرا جو ہمارے گھر کا جو سربراہ ہے وہ تو مزے سے جو ہے نا بیٹھ کے مووی دیکھ رہا ہے، تو وہ سارے آپ کے ارد گرد آ جائیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، وہ بھی شیطان کا کہا مان لیں گے۔ تو سب سے جو پہلا گناہ ہے وہ گھر کے سربراہ پر جائے گا کہ اس نے ویڈیو جو چلائی ہے، جو مووی چلائی تو بھائی اسی نے ہے نا، جو گھر کا سربراہ ہے اسی نے ویڈیو چلائی ہے نا، بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو جواب دہ ہوگا وہ اس کا گھر کا سربراہ ہوگا۔ اگر وہ یہ ویڈیو نہ چلاتا تو اس کے بچے بھی نہ بیٹھتے، اس کی بیوی بھی آ کے نہ بیٹھتی، وہ بھی گناہ میں شریک نہ ہوتے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسی طرح کے جو حالات ہیں ہم مسلمانوں کے وہ ہر گھر میں چل رہے ہیں۔ بے حیائی کو دیکھ لیں، اب والد گھر میں بیٹھا ہے اور جو گھر کی جو بیٹی ہے، بہو ہے، وہ جینس کی پینٹ پہن کر ٹائٹ کپڑے پہن کر جو ہے گھر سے جا رہی ہے، اور جو گھر کا سربراہ ہے وہ بیٹھا ہے آرام سے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ننگے کپڑے پہن کر جا رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے۔ سب سے پہلے اسی سے جواب طلبی ہوگی کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کو کیوں نہیں روکا تھا،
اگر گھر کا سربراہ ہی چپ کر کے بیٹھا رہے گا تو پھر عورتیں تو پھر ان کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے، وہ تو پھر کریں گی، ان کا جو دل میں آئے گا وہ کریں گی۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ بھی جو گھر کا سربراہ ہے اسی پر یہ سارا گناہ آئے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو منع نہیں کیا تھا کہ بھئی پردے کے ساتھ جو ہے وہ جائیں۔ تو دوستو اس چیز کے بارے میں خیال کریں۔ اگر آپ کے بھی گھر کا یہ ماحول ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ماحول ہے، اس سے بچیں۔ اور اپنے بچوں کو، اب مثال کے طور پر گھر کا سربراہ ہے، گھر میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے بچے دیکھیں گے کہ جو ہمارے والد صاحب ہیں یہ جو ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہو جائے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ان کے بھی دل میں خیال آئے گا کہ ہمارے والد صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو وہ بھی قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر اسی طرح والد گھر میں نماز پڑھتا ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، تو جب وہ نماز پڑھے گا تو بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی، ان کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ یار ہمارے والد صاحب تو نماز پڑھ رہے تھے، چلو ہم بھی وضو کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو بھی حکم دینا چاہیے کہ نماز لازمی پڑھیں۔ تو دوستو اسی طرح جو ہے ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں وہ خراب ہیں کہ ہم جو ہے کیبل جو ہے وہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ اس نے شیطانی پھیلائی ہوئی ہے۔ مرد حضرات تو گھروں سے چلے جاتے ہیں کام پر، اور عورتیں جو ہیں وہ پیچھے سارا دن گناہ حاصل کرتی رہتی ہیں، بچے بھی گناہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے گھروں سے کیبل کو ختم کریں، اپنی نوجوان بچیوں کو ٹچ موبائل سے پرہیز کروائیں، ان کو سمپل موبائل لے کر دیں صرف رابطہ رکھنے کے لیے، نہ کہ ان کو ٹچ موبائل دے دیں اور اللہ معاف کرے وہ پھر اس میں انٹرنیٹ بھی یوز کریں اور پتہ نہیں کیا کیا یوز کرتی رہیں، آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ تو اسی طرح دوستو یہ جو اعمال ہیں، جو ہماری زندگی کی روٹین ہے، اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن اور قرآن پاک کی اور جتنا بھی یعنی کہ صورتیں ہیں، ترجمہ ہے سبحان اللہ، ایک ایک لفظ ہیرے کی طرح، موتی کی طرح چمکتا ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اور جنت کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ اور ہم جو ہے اپنے پروردگار کی ساری جو نعمتیں ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہم جو ہے بس صبح سے لے کر رات تک بس ہمارا ایک ہی مشن ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو دوستو اب مثال کے طور پر آج رات کو ہم سو رہے ہیں، صبح رات کو ہی حکم آ جاتا ہے اللہ کا کہ فلاں بندے کی جو ہے روح قبض کر لو، تو ہمارا یہ جو پیسہ ہے جس کی خاطر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا، حقوق العباد چھوڑ دیے، حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑ دی، یہ سارے جو ہم عمل ہیں یہ کرنا شروع کر دیں، اور یہ جو جتنا بھی پیسہ ہم اکٹھا کریں اور روح ہماری قبض ہو جائے، تو دوستو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ خود ذرا سوچیں، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے سوچیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، جو کہ ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ ہے آخرت کی، جو دنیا کی زندگی ہے وہ تو ہے عارضی۔ تو ہم بڑے بے وقوف ہیں کہ یہ جو عارضی دنیا ہے اس کے پیچھے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے ہم حقوق العباد بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ او بھائی یہ چیز غور کرنے کی ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے۔ دنیا فانی ہے، ہماری زندگی بھی فانی ہے، ہم نے قبر میں جا کر مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، لیکن ہم پھر بھی احساس نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، لیکن پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں
नमाज़ें छोड़ देते हैं, कुरान पाक छोड़ देते हैं, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। इसी तरह हमारे घर वाले जो हैं वो भी इसी तरह, उनको भी ढील मिल जाती है, छूट मिल जाती है, वो भी इसी आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो भी बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना कुरान पाक पढ़ते हैं। तो खुदारा इस चीज़ के बारे में अमल करें, सोचें, देखें कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। दोस्तों, जब तक हम इस चीज़ को नहीं नोट करेंगे, इस चीज़ से पे अमल नहीं करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमारे पुराने गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह कितना गफ़ूर और रहीम है। अगर हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, हद से भी ज़्यादा हैं हमारे गुनाह, ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह हैं हमारे, आसमान तक, तो हम सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला कहेगा, मैंने अपने इस बंदे को जिसने तौबा की है मैंने माफ़ कर दिया है जी। तो वो अल्लाह तो इतना गफ़ूर और रहीम है कि आसमान तक हमारे गुनाह चले जाएं तो हमारी अगर सच्ची तौबा होगी तो अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर हम तौबा क्यों नहीं करते? हम ये समझते हैं कि हमारे जो है ज़िंदगी इतनी लंबी है, इतनी लंबी हमारी ज़िंदगी है कि अभी अयाशी कर लो, अभी इंजॉयमेंट कर लो भाई, बाद में देखा जाएगा। ओ भाई, बाद में क्या देखा जाएगा? बाद में तो फिर मौका ना मिले, खुदा ना खास्ता हमारी रूह पहले ही कब्ज़ हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो खुदारा इस चीज़ के बारे में ख्याल करें, सोचें, समझें कि हमने जो है किस तरह इस दुनिया में और आखिरत वाली दुनिया में उसके बारे में क्या तैयारी कर रखी है। क्या हम तैयार हैं कि आज अगर हमारा फरिश्ता रूह कब्ज़ करने आ जाए तो हम तैयार हैं? अपने दिल से, सच्चे दिल से बैठकर 5 मिनट सिर्फ सोचें कि हम तैयार हैं कि अगर फरिश्ता आ जाए तो हम कब्र में जाकर क्या जवाब देंगे अल्लाह को, और उसके अलावा जो है क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। हम अपनी नमाज़ों का जवाब देंगे, हम अपने हकूक़ुल इबाद का जवाब देंगे। तो खुदारा इस चीज़ पर ख्याल करें, गौर करें कि हमारी ज़िंदगी किस तरह की है। हम ये जो हमारा इम्तिहान चल रहा है इस दुनिया में, आया कि हम इसमें पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। दोस्तों, एक और बात भी है कि जितने भी हालात आ जाएं, इंसान को अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है, वही तंगदस्ती करता है, वही फरागत देता है, और वही जो है हमारे माल को बढ़ाता है, कम करता है। अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुको, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। ख़ुद जो है नमाज़ पढ़ो, दोनों हाथ उठाओ और सच्चे दिल से अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाने वाले हैं। दोस्तों, हम सब ने जाना ही अल्लाह के पास है। हमारा पाक परवरदिगार तो हमें देख रहा है। वह इंसान एक नाशुक्र है, वो समझता है कि नहीं जी मेरे ऊपर फ़लाँ आफ़त आ गई, फ़लाँ आफ़त आ गई तो वो दूसरे फ़लाँ बंदे के पास भाग जाएगा, फ़लाँ बंदे के पास भाग जाएगा, मेरा ये काम करा दो, मेरा ये काम करा दो। दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से होती है हर चीज़। तो इंशाअल्लाह जब आप ख़ुद सच्चे दिल से नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह के घर में जाकर फ़रियाद करेंगे तो अल्लाह ताला दुआ सुनने वाला और कबूल करने वाला है। तो इस चीज़ का ख्याल करें, अमल करें, इंशाअल्लाह इसी में हमारी सलाह है और फलाह है। अल्लाह ताला ने सूरतुर रहमान में दोज़ख का भी बता दिया है, जन्नत का भी बता दिया है कि दोज़ख में क्या हालात होंगे और जन्नत में क्या हालात होंगे। अब हमने ख़ुद डिसाइड करना है कि हमने शैतान के रास्ते पर चलना है या अल्लाह के रास्ते पर चलना है। अब ये हमारे हाथ में है अभी कि हम क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने क़यामत तक शैतान को छूट दे दी है
शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी हुई है कि या अल्लाह मुझे क़यामत तक जो है मोहलत दे दे कि भाई मैं तेरे बंदों को वरगलाऊँगा, अपने रास्ते पर लेकर आऊँगा। अल्लाह ताला ने शैतान को छूट दे दी है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने छूट दे दी है कि भाई तुम अभी करना है जो कुछ करो, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। तो अल्लाह ताला कहता है जो मेरे मोमिन बंदे होंगे, जो मुझसे डरते होंगे, जिनके दिल में तकवा होगा, खौफ होगा, तो अल्लाह ताला ने शैतान को उधर ही कह दिया था कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे रास्ते पर नहीं चलेंगे, चाहे तू जितना भी ज़ोर लगा ले, जो मेरे बंदे हैं वो मेरे ही रहेंगे। तो दोस्तों हमें अब ख़ुद ही फ़ैसला करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, ख़ुद ही इंसाफ करना चाहिए। और इंसान को पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा हूँ, आया कि मैं गलत गुजार रहा हूँ या सही गुजार रहा हूँ। इंसान को हर चीज़ का पता होता है, बस फ़र्क ये है कि इंसान इस गफलत में पड़ा रहता है। वो कहता है कि अभी तो मेरी चलो उम्र 30 साल है या 25 साल है या 20 साल है, अभी तो मैं जवान हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो जाऊँगा, फिर मेरे बाल बच्चे होंगे, फिर ये होगा वो होगा, फिर मैं 50 साल तक पहुँच जाऊँगा, फिर 50 साल के बाद मैं देखूँगा कि मैंने जो है अल्लाह के पास जाना है, इबादत करनी है, तौबा करेगा। ओ भाई अल्लाह के बंदे, इंसान की तो अगली सांस का पता ही नहीं है। अगर पहले रूह कब्ज़ हो जाती है और वो इंसान जो ऐसा सोचता है वो गुनहगार होगा, तो उसका क्या बनेगा? वो किस तरह यानी कि फिर अपनी बख्शिश करवाएगा, किस तरह वो अपने आमाल को सीधा करेगा, किस तरह? भाई दोस्तों यही चक्कर है कि इंसान इसी गलत फहमी में रहता है कि मैंने इतनी उम्र ज़िंदा रहना है, पहले मैं 40 साल का हो जाऊंगा, फिर 50 का हो जाऊंगा, फिर 60 के बाद मैं देखूंगा कि मैंने जो है मैं तौबा कर लूँगा। अभी तो मैं गुनाह कर लेता हूँ, अभी तो मैं शराब पी लेता हूँ, अभी तो मैं ज़िना कर लेता हूँ, अभी मैं जुआ खेल लेता हूँ, अभी मैं झूठ बोल लेता हूँ, अभी मैं गीबत कर लेता हूँ। इसी तरह जितने भी शैतानी काम हैं, इंसान सोचता है कि यार मैं चलो अभी तो ये करता रहूँ। तो दोस्तों बहुत ही अफसोस का मकाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये हम अपने लिए दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं और आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। तो खुदारा कुरान पाक को तर्जुमे के साथ सुने, उस पर अल्लाह के हुक्म जितने हैं उसमें पढ़ें और उन पर अमल करें। नमाज 5 वक्त पढ़ें, अपने बच्चों को भी तलकीन करें। इसी में हमारी सलाह है और इसी में हमारी फलाह है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।